کچھ تو کرنا پڑتا ہے، فتح کثرت افواج سے نہیں ملتی، آسمانوں سے مدد کی صورت میں اترا کرتی ہے۔ جو اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا، اللہ رب العزت اس پہ خفا ہوتا ہے۔ بس تم دوسروں کے ساتھ جتنی بھلائی کرو گے اتنا ہی اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا۔ کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں، سراسر صبر کے، خاموش رہنے کے، درگزر کرنے کے، اکیلے گزارنے کے، کنارہ کرنے کے، صحیح ہونے کے باوجود غلطی تسلیم کرنے کے، کچھ باتوں کے فیصلے اللہ پاک کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ نتیجے کا انتظار کیے بغیر صبر جب محال ہو تبھی اجر بہت عظیم ملا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیض چل رہا ہے اس فیض تک آپ کو اللہ پاک لایا ہے، آپ خود ہی نہیں آگے۔ اللہ پاک نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالیں اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ صبر اور شکر دونوں سیکھیں۔ جب انسان اپنے لیے خیر طلب کرنے کے بجائے دوسروں کی بربادی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے شکوے شکایتیں کرو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی تعلق تو بنا رہتا ہے، ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، جان لو ایک تکلیف ملتی ہے تو سکھ بھی ملتے ہیں، زندگی کو دعا دیتے ہیں، خاتمے کی سزا نہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ پاک نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ جو شخص اپنے لیے دعا نہیں کرتا وہ خود پہ ظلم کرتا ہے۔ جو اللہ پاک سے مانگنے کے بجائے شکوہ کرتا ہے وہ اس کی ناشکری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، خود کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔